حمد و صلاۃ اللہ دعائے کہ اللہ رب العزت جل شانہ حق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق سمجھ کے اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان گرامی، اللہ پاک جل شانہ قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ارشاد فرمایا، جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے سارا جہان میرا ہو جائے، پھر پوچھتا نہیں کر سکتا، دل میں جو سبق بتا دیا۔ لیکن افسوس اس پرفتن دور کے اندر مسلمان نے اپنے آپ کو اللہ رسول کا پابند تو نہیں کیتا، مگر غیر کا پابند کرتے ہیں۔ اقبال نے تو بڑی خوب گل کی تھی، آپ فرماتے ہیں پانی پانی کر کے مجھے کلندر کی بات، پانی پانی کر گئی کلندر کی بات، جب جھکا تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، جب تو غیر تو بھی سارا کچھ سمجھ لیا ہے تو پھر سجدے دین کا کوئی فائدہ نہیں۔ سجدے دین کا تاں فائدہ ہے جی تو اللہ نو اللہ سمجھ، جدو تک اللہ نو اللہ سمجھے گا انی دیر تک تیرے سجدے کا فائدہ ہے۔ جدو تو رب کا پابند نہیں تو باقی ہر ایک کا پابند ہو جا، تیری کسی پابندی کا فائدہ نہیں۔ دیکھو اللہ نے سب منع کیتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، اسی بولنے۔ اللہ نے بد نگاہی کو منع کیتا ہے، اسی کر جانے۔ اللہ نے حرام کھان کو منع کیتا ہے، اسی کھائی جانے ہیں۔ اچھا فی زمانے نا صرف سارے نظر دے وچ سور کتا شراب حرام، رشوت حرام ہی نہیں لوگ سمجھتے، ملاوٹ کو حرام ہی نہیں سمجھتے، دھوکے کو حرام ہی نہیں سمجھتے، جبکہ سب کو بڑے حرام ہیں۔ تو رب الجلال جل شانہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر اس کی حقیقت کو بڑے خوب اور آسان انداز کھولیا، فرمایا واستفزز من استطعت منہم، شیطان گمراہ کر دے گا انہوں جنہ تے وہ طاقت رکھتا ہے اپنے سمجھان دی، اپنی زبان کے ذریعے، اپنی آواز کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے۔ وہ آواز کی ہے ہر وہ آواز جڑی رب رسول دی آواز وہ حکم دے خلاف ہوئے، وہ شیطان دی آواز۔ جس طریقے جھوٹ رب رسول کی مرضی نہیں، دھوکھا رب رسول کی مرضی نہیں، اسی طریقے ملاوٹ رب رسول کی مرضی نہیں، کسی کو غلط مشورہ دینا، غلط گائیڈ کرنا، غلط قائل کرنا اللہ کی مرضی نہیں، اسی طریقے گانا بجانا اللہ کی مرضی نہیں، قرآن و سنت کے حکم تو علاوہ کسی اور حکم کا نافذ کرنا، لوگوں تک پہنچانا اللہ کی مرضی ہے۔ یہ جتنی بھی آوازیں ہوں گی شیطان کی آواز ہے، جتنی بھی آواز ہے یہ شیطان کی آواز ہے، رحمان کی آواز نہیں۔ تو رب الجلال جل شانہ نے سن اس قدر سمجھایا، اس انداز سمجھایا تاکہ یہ بندے صحیح ڈگر تے چل کے اپنی آخرت سنوار لیں۔ قیامت نو
بندے کو یہ سوال نہیں ہونا کہ تو کمایا کس حساب کے نال ہے، کھایا کس حساب کے نال، صرف یہ سوال ہونا ہے کہ کمائی حلال سی یا حرام سی، اس کو استعمال حلال تھان نے کیتا یا حرام تھان نے کیتا، اپنی زبان کو صحیح استعمال کیتا یا غلط استعمال کیتا ہے، یہ سوال ہوتا ہے۔ مگر افسوس اسی اللہ رسول کے ذات کے احکام کو منہ پھیریا کہ کتنے کتنے احکام سر مننے پہ۔ حضرت سیدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ توریت شریف پڑھ رہے سن، توریت شریف کے بندے لے کے آپ پڑھتے بیٹھے سن، اتو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد شریف ہوئی۔ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عمر کو دیکھا کہ آپ غصہ کھا گئے، غصے چ آ گئے، آپ جلال آ گیا، لیکن حضرت عمر چونکہ متوجہ اس طریقے سن، اس کے اندر مست اور مگن اتنے ہوئے بیٹھے سن، کسی اور پاس توجہ ہی نہیں فرمائی کہ آقا کریم علیہ السلام بھی حضور تشریف لے آئے۔ لیکن اجے لمحہ دو لمحے گزرے سن کہ صدیق پاک بھی تشریف لے آئے۔ صدیق پاک نے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی کیفیت کو جانچیا، ویکھیا، بھانپیا تو سمجھ گیا کہ میرے قریب ناراضگی چلے، غصے چلے۔ آپ نے حضرت عمر کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عمر تینوں تیری مار ہوئے، ویکھیا نہیں نبی پاک سرکار کی حالت کی؟ حضرت عمر نے جب چہرہ اقدس سے نظر پائی نہ تو سمجھ گیا کہ اج میرا قریب جلال ہے، فوری پیروں سے پیر رکھیا، پیروں سے ہاتھ رکھیا، کہنے لگے رضیت باللہ، اسی اللہ سے راضی ہوں۔ توجہ ہے؟ وبالاسلام، اسی تہاڈا لایا ہوا دین اسلام اس سے بھی راضی ہیں۔ وبمحمد نبیا ورسولا، تو تہاڈے نبی ہون تے رسول ہون تے اسی راضی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ سمجھنے والے سن صحابہ کہ حضور پاک علیہ السلام کی ناراضگی کا سبب کی ہے، چونکہ وہ کیفیت ویکھی حضور کی تو سمجھ گئے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، اب اس کی ضرورت ہے سمجھنے کی۔ میرے قریب نے ارشاد فرمایا، عمر قرآن کے ہوندیا ہویا کسی اور دی کتاب کی لوڑ نہیں، سبحان اللہ۔ میں محمد کے ہوندیا ہویا کسی اور نبی کی بھی ضرورت ہے۔ فرمایا اگر اج موسیٰ علیہ السلام بھی ہوندے تو اس کو بھی میری پیروی دے سوا چارہ نہیں سی۔ اگر اج موسیٰ علیہ السلام بھی ہوندے انہوں بھی میری پیروی دے سوا چارہ گل سمجھنے والی ہے کہ توریت، انجیل، زبور آسمانی کتاباں نے، کتاباں آسمانی نے، کسی بندے دیا بنائیاں نہیں، رب دیا بنائیاں نہیں، وہ کہ ہوں بدل کے بندہ نے انہوں نے اپنی بنا لیا، لیکن جو نازل ہوئی سن وہ آسمانی نے، رب دے کلام نے۔ اگر کلام الہی ہوئے مگر قرآن مجید دے ہوندیا ہویا، قرآن دے ہوندیا ہویا غیر کلام، غیر قرآن کے اتنے توجہ کی جائے تو رسول اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ رسول اللہ کی موجودگی دے وچ اگر کلیم اللہ وال تصور رکھا جائے تو رسول ناراض نہیں۔ پتہ لگ گیا کہ نبی جو ہوتے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی نے، انہوں کی پیروی جائز نہیں۔ قرآن کے ہوندے ہویا توریت کی پیروی قابل عمل نہیں۔ میرا سوال ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سانوں دسیا بھی کسی نو کسی تو بیماری نہیں لگتی، گل سمجھ آتی؟ اگر رسول دے ہوندے ہویا موسیٰ علیہ السلام کی پیروی جائز نہیں کہ حکومت نے کہا نہیں کہ ایک دوسرے تو بیماری لگ جاتی ہے، وائرس سے پھیل جاتی، کیا تسی قرآن دے اعتماد کیتا ہے یا حکومت دیا گلاں یا ڈاکٹراں دیا گلاں تے اعتماد کیتا ہے؟
نبی پاک سرکار کی ناراضگی سے حضرت فاروق نے دیکھی ہے، عمر پاک نے دیکھی، حضرت صدیق پاک نے دیکھی کہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ کی موجودگی دے وچ موسیٰ علیہ السلام وال توجہ کرنا بھی خدا کے رسول کو غضبناک کرنا بھی تے خدا رسول کے قانون کے باوجود غیر ساری توجہ حکام والا کی گلاں تے ہوے کہ رب رسول کی گل تے نہ ہوے تے پتہ چلیا ہے سارے خدا دے ناراضگی رسول دی ناراضگی لے کے بیٹھے نے، رب دی محبت نہیں لے کے۔ تاریخ انسانیت پڑھو، آدم سے لے کر آج تک ہر بیماری نازل ہوئی ہے، بلکہ اتوں تک میں حدیث پاک پڑھیا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب سفر کا مہینہ ہوتا ہے تو ہزاراں نہیں لاکھاں کے حساب نال بیماریاں نازل ہوندیاں نے۔ توجہ ہے بھائی، لاکھاں کے حساب نال بیماریاں آسمان کو اتردیاں نے، مگر میرا ایک سوال ہے کہ ایک کرونا آوے تے بوتھے ولیٹ لئیے تے لاکھاں آون تے پھر وہ گل تے سمجھو نا، ایک بیماری آوے تے ایک بہن بھائی رشتہ دار مسلمان کو اتنی نفرت ہو جائے کہ منہ جو تو جنابے والا ایک دوسرے کو جراثیم پیدا ہوتے ہیں کہ جتنے لاکھاں بیماریاں ہوئے پوری ہوائی بیماریاں پورا ماحول بیماریاں پوری مخلوق بیماریاں اتنے تو پھر نبی پاک سرکار نے کسی کا منہ نہیں بند کروایا۔ کلمہ کدا پڑھیا جی جی کلمہ رسول کا پڑھیا ہے تو پھر تمہیں اعتماد کرو نا۔ توجہ، قرآن مجید قرآن رشید نے ارشاد فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، فرمایا شیطان کی آواز مختلف طرق سے مختلف انداز میں بندے پر اثر انداز ہوتی ہے، کبھی وہ مٹھاس کی صورت میں، کبھی وہ زہر کی صورت میں، کبھی میٹھے بن کے تینوں اپنا بنان گے، کبھی دشمن بن کے تینوں دشمن۔ توجہ کریے، میں تمہیں پہلے بھی دس چکیا کہ یہود و نصارہ کی بہت بڑی سازش ہے جس کے لپیٹ کے پوری دنیا آ چکی ہے۔ ون ورلڈ آرڈر کے تحت انہوں کا ایک نظریہ ہے کہ دجال آنا ہے، اسی بھی کہنے آنا ہے، توجہ ہے، دجال آنا ہے، اس تو پہلے رستہ ہموار کیوں کرتا ہے کہ دجال نے سب تو پہلے معیشت تباہ کر دی۔ کی کرنا ہے؟ انہوں کا نظریہ ہے کہ قوم گھٹا دیو، 7.5 ارب تو 1 ارب تے لے آؤ یا 50 کروڑ تے لے آؤ، دنیا کم کرو۔ ون ورلڈ آرڈر کیسے ہوگا؟ کہ انہوں نے دیکھا ہے تو نا سونے بنا والے ہوتے ہیں نا، سونے بنا والے کیمیا گل وہ کی کرتے ہیں، وہ چیزاں بنا کے چٹکی مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں رنگ بدلیا کہ نہیں، توجہ ہے بھائی، وہ کہتے ہیں رنگ بدلیا کہ نہیں، جی بدل گیا تو ٹھیک ہے، جی نہیں بدلیا تو کہتے ہیں ابھی تک فارمولے کی کمی ہے۔ یہ ایک چٹکی تم پہ لگائی ہے کافر نے اپنے آڈر کی، اور دیکھا تو کتنے محصور ہوئے نے تے کتنے باہر پھرتے ہیں، جہے باہر پھرتے ہیں دوبارے انہوں قابو کیویں کرنا ہے، یہ تحت انہیں اور خطرناک چال کے چلنی ہے۔ لیکن مسلمان تو بغیرت کا ہو گیا، غیرت کا سبق سیکھ کہ تینوں چاہیے سی کہ بھوکا مر جاندو پر کافر کی گل اتنے نہ لگو۔ قرآن مجید قرآن رشید نے ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ کدی تمہارے دوست ہے، کدی دوست ہے، لیکن تو منی جا رہے کہ میرے دوست نے جی، میری حمایت کر رہے ہیں، میرا بچاؤ کر رہے ہیں، تحفظ کر رہے ہیں۔ قسم پروردگار دی ممبر رسول تے بیٹھ کے بڑی ذمہ داری نال گل کرنا پیا۔ میں 2 ہسپتال سینئر انہیں ڈاکٹر سینئر لوگوں کے کو رپورٹاں لیا بھی کو کرونا آئی ہے، جتوں رپورٹاں بن کے باہر گئی، رپورٹاں اتنے کرونا والے بن گئے۔ قسم ممبر رسول دی انہوں نے کہا جی ایک بھی کرونا کا مریض نہیں آیا۔ تو میں نے کہا
لیکن رپورٹیں کیوں تیار ہیں؟ اتو آرڈر ہے، بنانا پہنتا ہے، توجہ ہے، اتو آرڈر ہے، بنانا پہنتا ہے۔ میں کہا کہ موت یاد نہیں، انہوں نے کہا کہ بچے نکے نکے نوکری چاہتی ہیں۔ اور مسلمانہ تیری غیرت کتنے سو گئی ہے؟ تو روٹی دی لقمے دی خاطر کتنی امت محمدیہ نو ڈرا کے رکھ دیتے ہیں۔ اور 10 تاریخ دا ایک امریکن سینیٹر ہے ڈاکٹر سکاٹ جانسن، انہوں دی پارٹی دا ہے، ٹرمپ دی پارٹی دا ہے ڈاکٹر سکاٹ جانسن، اس نے رپورٹ دیتی ہے۔ انہیں کہا کہ میں سی ٹی ڈی دی رپورٹ پڑھی ہے، اس دے وچ لکھیا ہوا ہے 7 ورقیاں تے مشتمل رپورٹ ہے، وہ دے وچ لکھیا ہوا ہے بندہ کسی بھی بیماری وچ مر جائے رپورٹ کرونا ہی بنانی ہے، مریض کسی بھی مرض دا ہوئے رپورٹ کرونا بنانی ہے۔ اور مسلمانہ غیرت کا وہ تینوں رسول نے کیا جھوٹ کے لعنت دے، تو جھوٹے کے پیچھے لگ کے اپنا ایمان بھی برباد کر۔ رسول کریم نے کیا جھوٹے تے لعنت دے، تو جھوٹیاں دے مگر لگ کے اپنا ایمان بھی برباد کرتا۔ کدی اپنی مسیطہ بند کر کے بیٹھے، کدی فاصلے رکھ کے کھولتا ہے، کدی بوتھا بند کر کے کھولتا ہے، کدی سلام نہیں لینا پیا، اور کی ہو گیا تینوں کیوں مر گیا؟ سمجھ آئی کی ہو گیا؟ کیا قرآن تو یاد نہیں؟ قرآن پڑھیا نہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان دا سلام سلامتی ہے، سلام کی ہے، سلام سلامتی کی ہوندی ہے بھائی؟ دعا ہے نا۔ یہ کیویں ممکن ہے کہ ایک ہی چیز ایک وقت چ دعا بھی ہوے، ایک وقت چ وبا بھی ہوے؟ سلام دعا بھی ہوے تے بیماری بھی ہوے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کلمہ رسول کا نہیں پڑھا، تم نے کافر کا پڑھا۔ اگر رسول کا پڑھا تو میرے رسول نے تو کہا ہے کہ یہ بیماری نہیں شفا ہے۔ وہ کو سمجھ آؤں دیجیے کہ کوئی نہ، لیکن فرمایا ہویا کہ من استطاع منہم بصوتک، وہ دیا گلاں کہ شیطان دا ایک ہتھ کنڈا نے، ایک چال نے، انہاں دے وچ نہیں ہونا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا لوگ قرآن پڑھن کے پر قرآن حلق تو تھلے نہیں جائے گا، نماز پڑھن کے پر انہاں دی عبادت کو دیکھ کے تسی اپنی عبادت کو حقیر جانو گے۔ توجہ ہے، اپنی عبادت کو حقیر جانو گے، مگر دین چو ایویں نکلے ہوں گے جویں تیر شکار چو نکلے ہوں گے۔ آج میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ مولویت کے پردے میں اپنے ہو یا غیر، مولویت کے پردے تو آخر کی بیماری لگ رہی ہے، ایک دوسرے کو لگ رہی ہے۔ میرا سوال یہ ہے بات ملا کی سچی ہے یا بات رسول اللہ کی سچی ہے؟ وہ گل سمجھ آتی؟ میں ایک طور پچھلے جمعے تے غالباً کیتی سی، اکبر بے ایمان نہیں سی ہونا جے ملا وہ کدی نہ چڑھ دے۔ فضل تے فیضی نے بے ایمان کیتا ہے، میں کہنا یہ عمران خان سے پہلے یہودی ایجنٹ سی، نال وہ ملا چڑھ گئے ہو جائے کہ پھر کی ہویا؟ اور سیانے کہتے سن ایک باندر دوجا ہلکا تیجا بننا راہ تے کھلوتا۔ توجہ ہے، وہ بھئی ایک پہلے استحکام کا ایجنٹ ہے، دوسرے ملا اسے ایسے مل گئے کہ جو مرضی دا فتویٰ چاہے لے لے، تو پھر قوم دا اللہ ہی حافظ ہے، پھر قوم دا۔ لیکن یاد رکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر دور کے اندر حق کو رہن گے، ہر دور کے اندر فرمایا دجال اتنا تسلط کرے گا، اتنی معیشت تباہ کر دے گا، کھانے کے لیے ایک لقمہ نہیں ملے گا، پینے کے لیے ایک گھونٹ پانی نہیں ملے گا، مگر اس کا ایک سوال ہوگا کہ مجھے خدا مان لے ہر چیز لے لے، مجھے خدا مان لے ہر چیز لے لے۔ فرمایا مومن وہ تو بھی کہے گا کہ میرا رب سچا ہے تو
کرے گا کہ تیرا دتا نہیں کھانا، رب دی تسبیح پڑھ دے مر جانا ہے۔ تیرا دتا نہیں کھانا، رب دی، میرے کریم نے فرمایا پھر اس بھوکے چ مرنا نہیں، وہ رب دی تسبیح پڑھے گا، وہ رب دی تسبیح وہ غذا بن جائے گی، وہ رب دی تسبیح وہ غذا بن جائے گی۔ پتہ یہ لگیا کہ مومن اللہ اس کو اپنے خزانے دے ہی چڑ جائے۔ میں نے کل ایک بیان سن رہا تھا شیخ رشید کا، کبھی ذرا سوچتے صحیح نا، توجہ ہے بھائی؟ اچھا مینو ایک دسو بھائی، اگے علماء دی جڑے لوگ خدمت کرتے ہیں انہوں نے کہتے کرتے ہیں، جس بیچارے نو اج تک گھر دی روٹی نصیب نہیں ہوتی وہ لوگوں کو سبق دینا ہے۔ وہ گل میں جی تمہیں پچھلے شعر سنایا سی نا، شعر حضرت خواجہ شعر دوسرا حضرت میاں کوٹلے والے کا، پیر بارش شاہ کا، گنڈی رنگ کا پتر پردھان ہویا، گلا پرے کرتا ہے ڈیر۔ توجہ ہے بھائی؟ تو بات اصل یہ ہے کہ اصل میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ انسانوں کو دین سے دور کیسے کرنا ہے۔ ایک آرڈر ہے، ایک گل ذہن رکھو، مت سمجھا جائے کہ تھوڑے کو آرڈر چکیا گیا ہے، تعطیل ضرور ہو سکتی ہے، تعطیل ہو سکتی ہے، معطل ہو سکتا ہے، مگر ختم نہیں ہو سکتا۔ معطل کا اور مطلب ہوتا ہے سن 73 کے آئی نے سپیکر بند ہے نا، تو ہوں جب چلتے پے نے تو قانون نہیں چلتے پے کسی تھان سے۔ توجہ ہے بھائی؟ کنجر خانہ تمہارے قانون میں ہے، یونیورسٹیاں چلتا پیا، سڑکوں پہ نہیں آیا تو قانون میں چاہیا سڑکوں پہ آنا۔ ہاں اب میرا جسم میری مرضی سڑکوں پہ آیا نا، وہ صرف کی کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا رستہ بناتے ہیں، جب لوگ سہن والے ہوئے تو پھر سارے اگے آ جائیں۔ گل سمجھا کرو۔ بہرحال میں قرآن پاک کی جی آیت پاک لے کے ٹریا سا ذرا اس کے بعد توجہ کرو۔ رب کریم جل شانہ فرماتا ہے وہ اپنی آواز کی قدرت کے ذریعے لوگوں کو بہکاوے گا۔ شیطان اپنی آواز کی طاقت کے ذریعے لوگوں کو سونت نہیں گئے، اپنی آواز کی طاقت کے ذریعے لوگوں کو بہکائے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ لوگ کیوں بہکن گے؟ تو مسجد میں نہیں جانا، 5 بندوں سے زیادہ ہو تو کرونا آ جائے گا۔ میرا سوال ہے بینک دے وچ نہیں کسی کو کرونا ورتا، بازار کوئی کرونا نہیں ورتا، دکان تے کوئی کرونا نہیں ہے، دفتر کوئی کرونا نہیں، گڈی کوئی کرونا نہیں، جی اسمبلیاں بیٹھن 50-50 100 کوئی کرونا نہیں، سینٹ بیٹھن کوئی کرونا نہیں، کاروبار اور ترقی تجارت بیٹھن کوئی کرونا نہیں، صرف مسیطے بندے ہوئے کرونا۔ زاغوں کے تصرف میں شاہینوں کے نشے من، زاغوں کے تصرف میں شاہینوں کے نشے من، وراثت میں ملی ہے انہیں مسئلہ نہیں ارشاد۔ یہ تینوں طاقت اللہ بھی گئی ہے تو بغیرت نہ بن۔ مگر ایک گل یاد رکھ، عطا ترک نے مسیطاں نو دیکھ کے نا اتنے مارکیٹاں بناتیاں سن، مگر عطا ترک ہمیشہ واسطے لانتا جلن جوگا رہ گیا، مسیطاں پھر آباد ہو۔ مسلم بن عقبہ یزید کا چٹان سی، مسجد نبوی وچ گھوڑے بننے، بیت اللہ کے خلاف نو اگ لا کے ساریا، بیت اللہ کی عبادت نہیں ہون دیتی، مسجد نبوی وچ نہیں ہون دیتی۔ مسلم بن عقبہ ہو یا یزید ہو، عبید اللہ ابن زیاد ہو، قیامت تک کے لیے لانتی بنے۔ جنہوں نے وہاں قربانیاں دی وہ قیامت تک کے لیے بیت اللہ پہلے بھی بند ہویا ہے، یہ نہیں ہے کہ آج ہی بند ہویا ہے۔ ہاں بیت اللہ شریف کئی باری بند ہویا ہے، 8 سال تک بھی حج نہیں کرن دیتا گیا، ایسا دور بھی آیا ہے۔ ہاں لیکن جنہ نے کروایا ہے انہوں کا سوال میرا ہے، ہوں لوگ آخر کہ پہلے بھی بند ہوا ہے، انہوں آج جنہ کروایا ہے انہوں کی ذات تو دیکھو نا، وہ رہ کتنے گئے۔ جنہوں نے خدمت کی عبداللہ بن زبیر، ماں نو کہنے لگے اما کی کرا، آپ نے فرمایا پترا جان دے دے نہیں،
اللہ کے گھر کا تحفظ کردیا ہوا ہی مرتے مسلم بن عقبہ یزیدی جرنیل ہے، وہ مر گیا، لعنت کھا رہا ہے۔ عبداللہ بن زبیر شہید بھی ہوئے ہیں، تو رب کی رحمت نے آج نہیں چلتا پڑا۔ اور موت بھی مرو تو چاجدی تے مرو نا، کتے دی موت تے نہ مرو۔ اور مردہ تسی بھی ہے حکمرانو، مگر ایک گل ذہن وچ رکھ لو، جب مردہ جے تے رسول اللہ دے بن کے مرو، کتے امریکہ دے بن کے نہ مر جاؤ۔ مردہ تسی مگر میں امید نہیں تو ہم سمجھ آئے کیوں، اس واسطے دولت کا نشے ہی ہمیں جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دولت چاہ کے کئی بچتے کئی فرعون کی ہسٹری پڑھو نا، فرعون کی ہسٹری پڑھو، وہ بوئے کے بسم اللہ لکھی ہوئی سی۔ ہاں فرعون کے بوئے کے اب بزرگ آتے ہوتے سن، منہ میں رام رام بغل میں چھرا، ٹھیک ہے، منہ پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تے پوری امت کو آنکھیں اندر بیٹھے مر جائے تے خبردار باہر نکلے تے اندر کا چھٹا دے۔ توجہ ہے؟ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ من استطاع منہم بصوتک، اپنی آواز کی طاقت سے لوگوں کو دبا تو سکتے ہو، مٹا نہیں سکتے۔ اپنی طاقت نہ لوگوں کو دبا سکتے نے، مٹا نہیں سکتے۔ کیوں؟ نبی پاک سرکار کا دین نہ مٹیا ہے نہ مٹن واسطے رب نے بنایا، انہوں مٹان والے ہی مٹ جان گے، یہ مٹان والے مٹ جان گے۔ لیکن اگر رب کریم جل شانہ نے بڑی کمال دی گئی ارشاد فرمائی، فرمایا وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، پاویں وہ فوج کے ذریعے چڑھائی کرے تے پاویں گھوڑیاں کے ذریعے، سوت نہیں گئے کیا کیا وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، کدی فوج دے ڈر تو دبان گے، کدے چوکھیا سواریاں تے بنگلے بینک بیلنس کے ذریعے دبائے گے۔ میری گل نہیں یا رب دا قرآن میں پڑھے وَأَجْلِبْ، اگر تم نے آرڈر کی خلاف ورزی کی تو سخت طریقے سے نپٹا جائے گا۔ پولیس کے ہاتھوں کام نہ آیا تو فوج کے ہاتھوں تو نہ گئے۔ توجہ ہے؟ لیکن رب کریم فرماتا ہے فَرِجْلِكَ، کہ کدی فوج، کدی سواریاں، کدی پیدل۔ توجہ ہے بھائی؟ ہر طریقہ تم پہ آزمایا جائے گا، لیکن مسلمان ہر دور کے اندر سر اونچا کر کے ہی چلے گا۔ مسلمان ہر دور کے اندر سر وہ سر جھکنا تو صرف رب کے دربار، کتنے جھکنا ہے؟ جنہ کا حکومت دے کے جھکیا ہو تو چپ رہو، کیونکہ بغیرتا نال میری گل ہی کوئی نہیں، میری گل ہی غیرت مندہ نال۔ جڑے حکومتاں دے بزدلانہ حملے، کیونکہ طاقت ہے، اپنی طاقت کو غلط استعمال کرتے ہوئے ہمیں بھیڑ بکریاں سب ان کے جیسے دی جائے ہاتھ لیتے، جہدے اندر غیرت ایمانی ہے وہ گل کرے۔ میں تے اگے کئی بار تمہیں یہ گل کی ہے، بے غیرت بندہ میری تقریر سونی نہیں کرتا، اس دل بندہ میری تقریر نہیں سن سکتا، جی دی تقریر سن کے جناب والا سنتے ہوئے جس کی لتاں کمریاں بیٹھے ہونے بھی کی ہونا ہے۔ یہو جہ کمینہ میں پہلے آتا ہونا میری تقریر اچھی نہ آیا۔ میری تقریر فقط وہ سنے جس کے اندر سینہ مصطفیٰ کریم کا مدینہ بنیا ہو، جس کا سینہ غیرت مصطفیٰ کا پلیٹ فارم ہو، جس کا سینہ مصطفیٰ کے لیے چھلنی ہونے سے گریز نہ کرے، وہ مصطفیٰ۔ توجہ، اگے فرمایا بشارکہم فی الاموات، پہلے تو طاقت آزمان کے میٹھیاں گلاں کر کے، پھر ڈر دے کے، فوج دا، طاقت دا ڈر، فرمایا بشارکہم فی الاموال، پھر دولت دا کارڈ جمع کراؤ 12,000 لو، بشارکہم فی الاموال،
کس لیے؟ اس واسطے انہوں نے پتا جنی دیر حلال کھاندے رہے نہ بد دعا نہیں لگنی، وہ دیر بد دعا لگے گی، جب حرام کھا کے تو بد دعا ہی نہیں لگے گی۔ لیاؤ اس نتیجے ہوتے تاکہ یہ ہمارے خلاف کچھ کرنا بھی چاہے تو نہ کر سکے۔ توجہ، آگے فرمایا وشارکہم فی الاموال والاولاد، فرمایا کبھی اور مال دے بھی شراکت ہوئے گی، کبھی مال دے اندر شراکت شیطان کی طرف سے، کبھی اولاد دے اندر شراکت شیطان کی طرف سے۔ شیطان مال دے اندر کبھی جوا، کبھی سود، کبھی باہر دی گرانٹ۔ میرا سوال ہے گل سنی، مسجد شریف کافر کے پیسے نال بن سکتی ہے؟ بولو تو صحیح، نہیں بن سکتی۔ تو مومن دی شان تے بیت اللہ نال بھی اچھی ہے، مومن دی شان، بولو تو صحیح۔ تے جے کر کافر دی گرانٹ نال مسجد نہیں بن سکتی تے کافر دی گرانٹ نال مسلمانوں دا روزی کیویں چلدی پئی؟ میری سچی قوم کدی جاگ پہ تیری گلا پلے بن کے ایک ایک بیلی نو سنانی نہ تو ایمانداری کی گل انقلاب آ جائے۔ پر تیری مثال تے کہاں والی ہے، جو آیا بس ڈیڑھ دے وچ باہر نہیں کرنا۔ توجہ، فرمایا کہ مکافر کے پیسے سے مسجد نہیں بنائی جا سکتی، قرآن نہیں خریدا جا سکتا۔ بھائی پیسہ دے پیسہ ہے، پیسہ دے پیسہ ہے، پر پتہ ہے پیسے دے وچ بھی فرق ہے کہ جڑا کافر دے پیسے نال اگر بیت اللہ بھی بنایا جائے تو وہ دے وچ بھی نوسط کافر دی ضرور آ جائے۔ اگر قرآن بھی خریدا جائے تو اس قرآن سے ہدایت کی دعوت نہیں دے سکو گے، ہدایت اسی سے دی جائے گی جو قرآن کو صفا کے تجربہ میں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن میں پڑھیا کرو۔ فرمایا بشارکہم فی الاموال والاولاد، کدی اولاد یہ بھی شیطان دی بننی، وہ دے بھی دو طریقے نے، ایک زنا دی اولاد، توجہ ہے، ایک ہوگی تو نکاح والی ہوئے گی، نکاح والی مگر ہوئے گی پھر بھی حرام دی۔ جاگتے ہو ستے ہو؟ دس دوں گا مسئلہ، پلے پا جاؤ گے کہ چھڑ جاؤ گے؟ نکاح دے ہون دے باوجود بھی حرام دی اولاد جم دیجئے۔ بخاری مسلم دی متفق علیہ حدیث ہے، میرے قریب نے فرمایا میاں بیوی ہم استری کرن تو پہلے، کپڑے اتارن تو پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ ضرور پڑھ لیا جے، جب نہیں پڑھو گے تو شیطان دا نطفہ بھی نال بندے دے نطفے دے شریک ہو جاتا ہے۔ اولاداں بے ایمان ہوندیاں نے، پتہ ہے لگیا کہ جڑے اسمبلیاں چ بیٹھے نے آندے نے نہیں جی اسی نکاح رہے ہیں، کام اسلام کے خلاف کرتے ہیں، معلوم ہوتا ہے روڑا کوئی ہے، روڑا کوئی ہے، آنے نکاح رہے ہیں، پر پتہ لگیا کہ انہاں کے ماتے ہوں نبی کی شریعت نال سروکار نہیں تھی، اس واسطے انہاں دی اولاداں نبی دی دین کے خلاف کر دیا نے، کیونکہ کم بھی حرام دیا تھا، حلالی یہ کم ہی نہیں کر سکتے۔ تو ہی قرآن کی آپ سنا دینا۔ نبی پاک سرکار کا ایک دشمن سی ولید بن مغیرہ، جدوں بھی کوئی گل ہونی تو حضور کی گستاخی کر دی، قرآن نے ارشاد فرمایا اتل بعد ذلک ذلیل، گستاخی کرتا ہے اس واسطے کیونکہ حرام ہے۔ توجہ ہے، کیوں کرتا ہے کہ ہے حرام دا، جدوں تحقیق کی تو یقینی حرامی سی، توجہ ہے، یقیناً حرامی سی، پتہ ہے چلیا کہ کافر بھی ہوئے گستاخ نہ ہوئے کبھی ایمان نصیب ہو جاتا ہے، مسلمان ہوئے گستاخ ہو جائے وہ ایمان بھی چھڑ جاتا ہے۔ او کو سمجھ آتی پئی جے؟ اگے فرمایا وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان دلیری غرور تے کرتا ہے، تکبر بھائی جہنم میں لے جان کا طریقہ ہی ہے جنت ہے، مگر شیطان بندے کو تگڑا کتے کرتا ہے تکبر تے، تو کہہ دے جو ہوئے گا دیکھ لیں کہ تیرے کو طاقت جو ہے، فرمایا نہ نمرود جیسے کی طاقت اگر مٹی میں مل سکتی ہے
فرعون کی طاقت مٹی میں مل سکتی ہے تو یاد رکھو تمہارا ملک تو صرف 1.5 بالشت کا ہے. فرعون دی حکومت شرق تو غرب شمال تو جنوب تک کے، نمرود دی حکومت اتنی بڑی، مگر رب مرانا چاہے تو مچھراں دے کوڑ مرایا تے پھر چھتر بھی نوکراں دے. مگر ساڈا پاکستان تے ڈوڑ گھٹ ہے. اگر پوری دنیا کا مطلق العنان حکمران ہو تو رسول کی شریعت سے ٹکر دے تو رب ذلیل کر کے مارتا ہے. اگر دعوے دار بھی مسلمانوں کا حاکم بھی ہو اور ٹکر بھی اسلام سے لے تو بڑی عزت کی زندگی یہ کیسے ممکن ہے؟ تو دعا کرنا کہ اللہ پاک سب سمجھ عطا فرمائے. بہرحال گفتگو تو بڑی لمبی سی. میں ایک حدیث پاک بڑی کوٹ کر کے آیا تھا دجال کے حوالے نال کہ اس کا نظریہ کیے اور اس ٹائم پہ وہ نظریہ بالکل عین واضح ہو چکے ہیں. بخاری مسلم نسائی شریف ابو داؤد ابن ماجہ ترمذی شریف ساری حدیثاں حدیث پاک میں موجود ہیں. لیکن میں انشاءاللہ آئندہ جمعے تے بیان کراں گا. سوالاں کے جواب میں پچھلے جمعے تے بھی نہیں دے سکتے سن لیکن ہن دے دیتے ہیں. دعا کرو کہ اللہ پاک سب حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سوال نمبر 1 جمعے دے وچ جو عربی خطبہ دیتا جاتا ہے اس کا اردو ترجمہ کی گل تو چنگی اگر وہ ترجمہ میں تو نہیں سنا دیتا تو کہنا اسے تو لگ جانا ہے. اصل کی اس کو نصیحت مراد ہے. اس اردو کا ترجمہ جو ہے نصیحت مراد ہے. صحابہ کا اگر ذکر ہے نماز و نصیحت ہے یعنی اردو کے بھی وہی نصیحت ہے جو ہے تردید پنجابی کرتے ہیں. یہی نصیحت مختلف ہیں وہ اندر. نمبر 1 کیا قتل کرنے والے کا گناہ ایک حصہ قابیل کے حصے کے جانا ہے؟ بالکل جانا ہے. آدم علیہ السلام کے 2 پتر سن حابیل تے قابیل. قابیل نے حابیل کو قتل کیا. حابیل نے پوچھا تو نے میرا گھر چکنا؟ اس نے آخر نہیں چکنا. کیوں؟ اس نے آخر میں نہیں چاہتا کہ اپنا گناہ بھی اپنے تیرے کھاتے میں نہیں چاہتا کہ تیرا گناہ اپنے کھاتے پا. جب تو مجھے قتل کر دے گا میرا گناہ بھی تیرے ذمہ تیرا گناہ بھی تیرے ذمہ. اور پھر آگے کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے پہلا موڈ بنیا ہے نا قتل کا قیامت تک جن قتل ہو گیا ہر قتل چوڑا برابر رہی سو برابر کا مجرم رہے. اسی طریقے ہوں بھی جڑا بھی کوئی گناہ کرتا ہے یہ جرم پیدا کرتا ہے وہ جتنے وہ عمل کرن گے سارے کے برابر اس کلے کا شراکت ہوئی گی برابر کا مجرم ہوئے. اچھا دیت کیا ہے؟ دیت کی رقم کتنی ہے؟ دیت ہوتی ہے قتل ہوتے. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے ایک صحابی آئے اس کو قتل ہو گیا. آ کر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھی معافی دینا ہے یا رسول اللہ نہیں. آپ نے فرمایا دیت لینا ہے یا رسول اللہ نہیں. آپ نے فرمایا پھر قتل کا بدلہ قتل جی توڑ پیا چنگا جاؤ اتنے گیا پھر بلا لیا 3 دفعہ میں کیا. آخر کتے جب تیسری بار بھی اس نے اسی گل سے اصرار کیا نا یا رسول اللہ نے معافی بھی نہیں دیت بھی نہیں قتل. تو میرے قریب نے فرمایا چلو قتل تو کرنا ہے جی معاف کر دیں دونوں سے یہ تیرے واسطے بھی یہ واسطے بھی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ معافی سارا بڑا جو فائدہ ہے. لیکن دیت کی یہ دیت یعنی اس قاتل کی طرف مقتول والوں کی دینا ہے 100 اونٹ یا اس کی قیمت کتنی 100 اونٹ یا اس کی قیمت. ایک کے واسطے آزاد بندے واسطے عورت واسطے غلام واسطے 50 اونٹ تو بجا کے غلام اور عورت واسطے 50 اونٹ مرد واسطے 100 اونٹ دیت. لیکن معاف کرنا زیادہ فائدہ ہے. معافی کا اجر زیادہ ہے. اس واسطے دعا کرو کہ اللہ پاک پہلے تو قتل کی نوبت نہ آئے. جی اگر کوئی ایسا ہو جاتا ہے تو کوشش کرو معاف کرنا سیکھو. کیا بخاری مسلم یا ابو داؤد نے لکھا ہے کہ مولا علی نے شراب پی کر نماز پڑھی؟ یہ حدیث سے ہے. حدیث سے ہے کہ مولا علی نے یہ پڑھی مگر سوال ہے کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں صحیح یہ بتا مسئلہ ہے. سمجھ آئیے نہیں میں یہ جی حدیث دسن لگا میرا دل کبدا ہے مگر کی کرا جب سوال ہوتا پھر دسنیاں پیدیاں نے مگر سمجھان واسطے دستا ہونا کیوں اس واسطے تاکہ سمجھ جاؤ کہ تھی ایسی غلطی نہ کر دیں. مثال کے طور پر حدیث پاک کے چاہے کہ نبی پاک سرکار نے کھڑے ہوتے پیشاب کیا ہے کیا تھی یہ سوچ سکتے ہو حدیث صحیح ہے؟ یہ گل ممکن ہے بھائی حدیث پاک میں چاہے حضور پاک سرکار نے جادو ہے حضور پاک دنیا دیا گلاں بھول جاتے سن دین دیا نہیں بھولتے یہ گل ممکن ہے؟ ایسا ممکن ہی نہیں. بھائی حدیث سے ہے مگر یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے یہ مسئلہ پتہ ہے. بھائی حدیث سے لب دی بھابیاں دو بندیاں ساڈا رولا کے
تے درمیان دے وچ جدوں صلح ہوئی جنگ جمل دے موقع دے صلح ہوئی نا تے ایک گروہ وسرا ہو گیا. انہوں نے آکھا الحکم للہ، حکم اللہ دا ہے. امیر معاویہ بھی گمراہ تے علی بھی گمراہ. ہن کی گل انہوں نے ٹھیک کی سی. حضرت مولا علی سرکار نے فرمایا کہ قرآن دے لفظ ٹھیک پڑھے نے پر مانا غلط کیتا ہے. توجہ ہے بھائی لفظ نے ٹھیک کیتے نے پر مانا انہاں دا. آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا بھی انہوں نے مناظرہ کر جب مناظرہ کیا انہوں نے پھر کیا بہو تے رٹ لائی ہوئی کہ حکم اللہ دا. آپ نے فرمایا علیہ اللہ بحکم الحاکمین نو کہڑے پاسے کرو وتدعو بحق الحکام نو کی کرو گے للہ ملک السماوات والارض نو کی کرو گے اللہم مالک الملک انو کہڑے پاسے کرو گے. تو نہ اس پاسے آخر قتال ہوئے جنگ ہوئی اخیر وہ مارے گئے. یعنی مسئلہ ہے کہ کچھ چیزاں موجود ہیں نہیں مگر انہوں کی موجودگی کے باوجود وہ صحیح ہے نہیں کہ نہیں. گل سمجھ آئی؟ گل ٹھیک ہے حدیث پاک آئی مگر گل ہے دوستو میرا سوال ہے کہ جیڑا علی پاک ماں دے پیٹ وچ بھی ماں نو بت دے سامنے نہیں جھکن دیتا وہ باہر آ کے شراب پیتا ہے. گل سمجھ آئی جی؟ ہاں اس حدیث گل بھی آئی ہے کہ حضرت علی پاک جو ہے نا جی شراب پی نماز پڑھی نماز پڑھتے ہوئے اگلی آیت پیچھا تو پچھلی آگاہ کر دیا بھول گئے. توجہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے جس کو متعلق فرمایا آپ نے فرمایا میرا علی جو ہے یہ کل ایمان ہے کل دین ہے. سارا دین بھی علی ہے سارا ایمان بھی علی ہے. توجہ ہے کہ جے ایمان ہی بھول گیا اسلام ہی بھول گیا تو بچیا کی بات. سمجھ آئیے حدیث ضرور ہے مگر اس کا مفہوم غلط ہے. جس نہج دے تحت بیان کی جاتی ہے سوچ اور نظریہ غلط ہے. سمجھ آ گئی نا گل بس یہ نہ سمجھ لو باقی علمی بات ہے. اگر کسی کو کوئی شوق ہوے اس کے نال بحث کرنے کا فقیر ہر وقت حاضر ہے دن آوے رات. اچھا 11ویں شریف کی شرینی بننی ضروری ہے یا کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا ضروری ہے؟ وہ بھائی ضرورت مند کی پوری کرنا بھی تو ضرورت یہ بھی تو ضروری ہے. بنڈن نالو کسی ایک کی ضرورت پوری کرنا چوکھا سوال ہے. بنڈن کے مستحق غیر مستحق بھی لے جان کے تو جی دینی ہے کسی مستحق کو وہ چوکھا سوال ہے. ایک بندے کا مکان کوئی نہیں ایک بندے کی روٹی کوئی نہیں اگر وہ تیرے دین 1000 روپیہ والا تیرے سے زیادہ راضی ہونا ہے. غریب کی مدد کرنا 1000 روپیہ والے نام سے زیادہ سوال ہے. 11ویں شریف واسطے رکھے ہو پیسے کسی ویلفیئر ٹرسٹ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے کیونکہ ویلفیئر ٹرسٹ کئی بھی ہوتی ہے. ہاں اتنے نہیں دینا. اگر وہ ویلفیئر ٹرسٹ جڑا ہے وہ واقعات عوامی ہے تو عوام کی خدمت والا ہے وہ کسی ہور تو نہیں ایویں کیا جاتا تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے تو پھر تو ٹرسٹ نہ شامل کرو ویسے کسی کی خدمت کرو. اچھا داڑھی رکھنا فرض ہے یا سنت ہے؟ رکھنا سنت ہے حکم واجب ہے. رکھنا سنت ہے حکم واجب ہے مگر اس کا نہ رکھنا گناہ کبیرے کا مرتکب ہے. ایک بار مناوے گناہ صغیرہ ہے دوسری باری مناوے گناہ کبیرہ ہے تو جے جائز سمجھے تو پھر کافر ہے. کیا شوہر بیوی نو یا بیوی شوہر نو باپ بیٹی نو بیٹی باپ نو بیٹا ماں نو یا ماں بیٹے نو بھائی بہن نو بہن بھائی نو مرن کے بعد غسل دے سکتے؟ بیوی شوہر نو دے سکتی ہے. اگر کوئی اور نہ لبے تو بیوی شوہر نو غسل لیکن شوہر بیوی نو غسل نہیں دے سکتی. بیٹا باپ نو دے سکتا ہے باپ بیٹے نو دے سکتا ہے بیٹی ماں نو دے سکتی ہے ماں بیٹی نو دے سکتی ہے. لیکن اگر کہو کہ باپ بیٹی نو دے دے نہیں دے سکتا بھائی بہن نو دے دے نہیں دے سکتا. سمجھا رہی ہے نا مسئلے پلے پہ کے دیکھو کوئی نہیں. بیوی نو سائیں دے سکتا سائیں عورت یعنی خاوند نو دے سکتی ہے غسل بندہ عورت کو غسل وہی وجہ نہیں تو زندگی گزاری ہوتی ہے ممکن ہے کہ ننگا جسم دیکھ کے کتنے گناہ نہ کر بیٹھے. ہاں اس واسطے بندہ عورت ایسا نہیں کر سکتی. عورت کو کوئی اعتماد نہیں اس کے کو گناہ کرنا. اسی طریقے سے بیٹی ماں نو دے سکتی تو ماں بیٹی نو دے سکتی غسل ہو سکتی. باپ بیٹے نو دے سکتا ہے بیٹا باپ نو دے سکتا ہے.
کیا ماں اور بیٹا یا باپ بیٹی ایک چارپائی تے ایک کمرے دے سو سکتے ہیں؟ نابالغ ہیں تو سو سکتے ہیں، نابالغ ہیں تو سو سکتے ہیں، بلکہ تو اتوں تک آیا ہے کہ 9 سالہ کی دھی ہو جائے تو پیو بھی حکم متے سے بوسا نہ دے، ہاں اگے پیچھے وہ بوسے دے متے سے منہ تو جو بھی ہے نابالغ ہے، لیکن جب جوان ہو جائے نا 9 سال تو بعد جوانی کا احتمال ہے، وہ تو حکم بھی پیو بھی دھی نو لگتے بس بوسا متے نو نہ دے۔ کیا بیٹی باپ نو، بہو سسر نو، بیٹا ماں نو دبا سکتے ہیں؟ نابالغ ہوئے بچی تے دبا سکتی ہے، بالغ ہوئے نہیں دبا سکتی پیو نو۔ بہو سہرے نو نہیں دبا سکتی، سہرے کا حق ہی نہیں ہو۔ اچھا میں اگلے دن بھی ایک گل کر رہا تھا، میرے کو دوست آئے مسئلہ پوچھنا، میں کہ یار جانتے ہوئے سارے گھر رولا کیوں ہوتا ہے؟ گل بڑی قیمتی جی، میں تمہیں سنانی ضروری سمجھنا، کوئی نہیں کار تو فیکٹری کوئی نہیں جا کام اج کر رہے سنو، سارے گھر مصیبت گھر ٹوٹن کے سبب کی نے؟ مین سبب میں تمہیں دس دینا، جب بندہ بڑھی نو بیاہ کے لیا تو سب تو پہلے گھر آدھا کی آتا ہے، آ میری ماں ہے، آ میرا پیو ہے، آ میرا بھائی ہے، آ میری بہن ہے، آ چاچے تائے سارے، اگر یہاں کی خدمت کریں گی تو تو اس گھر کے رہ سکتی، اگر نہ کرے تو پھر کی خیال بھائی؟ عورت دے حکم ہے عورت کے اتنے خدمت کا حق صرف بندے کا ہے، اپنے خاوند کی خدمت کر سکتی، اپنی سس کی خدمت وہ ذمے کوئی نہیں، اپنے سہرے کی خدمت وہ ذمے کوئی نہیں، اپنی ننانا برجائیاں کی خدمت وہ ذمے، وہ براواں کی سائی کے بھائی علی دیور جیٹ انہوں کی خدمت وہ ذمے کوئی نہیں۔ اگر وہ خدمت انہوں کی کرتی ہے تو اجر پائے گی، نہیں کرتی تو گناہگار کوئی نہیں، گناہگار ہو کوئی نہیں۔ ٹوٹن کا سبب بھی سارے گھر کا ہے، اچھا میرے کپڑے دو نہ دو، میری ماں نے توڑے نے، تو پھر گھر ٹوٹنا ہے یا بچنا ہے؟ بھائی میری ماں کی خدمت میرے ذمے، میری بڑھی کے ذمے نہیں ہے، میرے باپ کی خدمت میرے ذمے میں، میری گھر والی کے ذمے نہیں ہے، میری بہن بھائی کی خدمت وہ میرے ذمے، میری گھر والی کے ذمے نہیں ہے۔ عورت تو خاوند کے علاوہ جب شادی کر لے تو اپنے باپ کی خدمت نہیں کر سکتی، میرے پیو کی کیوں کرے؟ عورت کا جب نکاح ہو جائے نا کہ وہ اپنے پیو کی خدمت سائی کی مرضی تو علاوہ نہیں کر سکتی، اپنی ماں کی خدمت نہیں کر سکتی، تیرے ماں پیو کی کیوں کرے؟ گھر ٹوٹن یا نہ ٹوٹن، بربادی وجہ بنے کہ نہ بنے؟ بھائی سنو، سارے گھر کے پی گئے نا فساد، آسان ہے جی، جی بندہ کر لے نا بڑھی کی ہیلپ، کجر تو تھلے لگ گیا وجہ ہے، حالانکہ میرے کریم کا فرمان دیکھو، میرے کریم کا بلکہ عمل مبارک دیکھو، اما جی پاک جو روٹی پکیتی بیٹھی ہوتے سن تو حضور پاک بھانڈے دھون لگ جاتے، جی اما جی اور بوکھر دیا بیٹھے ہیں تو حضور کپڑے دھونا لگ جاتے، جی اما جی اور کو آٹا شاٹا ملن لگ جاتی ہے تو گھر کی ویکتی جتی کوئی کپڑے ٹوٹا پیا تو حضور سیمن بہ جاتے، جی اما جی اور کسی بانڈے میں پانی پیتا نا تو نبی پاک نے پوچھا عائشہ دس کتنے منہ لایا ہی؟ حضور پاک نے اتنے منہ لا کے پینا، مسواک کرن دی باری آنی تو فرمانا عائشہ پہلے تو منہ چبانا، آپ نے چبانا تو پھر حضور نے منہ پانا۔ ایمان نال دسو جدو یہ جہا رویہ گھر چوبے گھر ٹوٹے گا؟ یہ جہا رویہ گھر چوبے تو گھر ٹوٹے گا نہیں، جدو بڈھی کسی کا بنا دینا تو پھر گھر بسے گا نہیں۔ بڈھی تیری ہے کہ اپنی رکھ، اس بڈھی نو اپنے باپ کا تے بھائی کا غلام نہ بنا۔ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھو تک فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تیرا بھائی یعنی عورت کی دسیا وہ دیور وہ جیٹ، فرمایا دوجیا کول بھی پردہ ہے، دوجیا کول بھی عورت کا، صرف سہرے تے سس کول کوئی نہیں، سس سہرے کو عورت کا پتا پردہ نہیں، اتنے بسارت کے مسئلے نے اور مسئلہ، لیکن دیورا جیٹھا کو پردہ اسلام کا۔ توجہ ہے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ سارا تو پردہ ہے تو کیا
کیا دیور جیٹ کو آپ نے فرمایا دیور جیٹ کو تو چوکھی موت ہے. کیوں؟ فرمایا باہر والے نے بد نگاہی کی تو دوبارے پتہ نہیں متھے لگے کہ نہ لگے. وہ تو ہر ویلے لگنا وے ہو سکنا وے اک پیڑی ہو گئی تے اس طریقے نال ایک گل وچ کئی کئی بدکام ہو جانا. او کو سمجھ آتی جے اور سوتی قوم جاگ پیا کر تو غیرت کا تیری دین اگر کسی گھر وچ بیاہ کے چلی جائے انہوں 10 دیورا جیٹھاں دا بھار وہ سر تے پی جائے تو برداشت کرنا تے جے تیری والی دوجے دی خدمت کرے تے تیری غیرت نوں والے ہوندے نے تے جیڑی کسے دی آئی ہے اوتھے تیری غیرت کیوں مر جاندی. سبحان اللہ آپ کے پلے پی جاندی جے گلاں کیوں کوئی نہیں. تو غیرت دا سبق سکھو. میرے نبی دی شریعت جڑی ہے نا جی غیرت بندہ دے ٹبر دی ملی ہے. جنت بھی غیرت بندہ دا ٹولا ہے. جنت وچ بھی بے غیرتاں دا ٹبر جنت وچ نہیں بنتا. وہ سمجھ آتی جی بے غیرتاں دا ٹبر جنت وچ غیرت مند ٹبر جنت وچ جانا چاہیے. اس واسطے اپنے گھراں دے اندر نبی دی شریعت تو نافذ کر. ایمان نال تیرے گھر جنت دا گہوارہ بن جائے. جنت دا نمونہ پیش کرن گے. گھر ایک سلوک ہوئے گا اتفاق ہوئے گا. عورت اپنے خاوند کے حق سمجھے خاوند اپنے عورت کے حق سمجھے اس نے خان دا پیر دا بہن دا سہن دا رہن دا ہر چیز کا انتظام کر. اگر پھر وہ اس کے نال غداری کرتی ہے کہ پھر خاوند دا حق ہے خاوند دا حق ہے. میرے کریم نے فرمایا وہ نبی دی شریعت دی بانی ہوتی ہے خاوند دی بانی ہوتی ہے. پھر اس کو پیر ہے پہلے اس کو سمجھاوے پھر سختی کرے پھر مارے پھر بستر علیحدہ کر دے کہ پھر بھی نہیں سمجھی تے طلاق دے. سمجھ آتی یہ گل نہیں کہ جہے طریقے سن وہ کرتے نہیں ہیں جہے نہیں ہیں وہ کیتی جانے ہیں. دعا کرو اللہ سمجھ عطا کرے. بہرحال باقی والے مسائل انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے کریں گے. ٹھیک ہے دعا کرو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.